السلام علیکم پیارے بچوں، ہماری یوٹیوب چینل فری کلاس بائی عمران سر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ اول کے پریکٹیکل بک کے تجربہ نمبر 5 کا برف پر حرارت کے اثر کا مطالعہ کرنا، اس کے جوابات دیکھیں گے۔ تو آئیے، تجربہ نمبر 5 کا مقصد ہے برف پر حرارت کے اثر کا مطالعہ کرنا اور درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلی اور وقت کے تعلق کو ظاہر کرنے والی ترسیم بنانا، جس کے لیے ضروری اشیاء دی گئی ہے اور اس تجربے کے لیے طریقہ عمل بھی دیا ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے طریقہ عمل پڑھ لیا ہوگا۔ اس تجربے کے لیے شکل دی ہوئی ہے، دی گئی اشکال کے مختلف حصوں کو نامزد کیجیے۔ یہاں پر برف پر حرارت کا اثر، اس کی 2 اشکال دی گئی ہے۔ شکل نمبر 1 میں تپش پیما، ہلانی، پانی، اسٹینڈ اور برنر اس طرح سے ہے، اور شکل نمبر 2 میں تپش پیما ہے اور بیکر میں برف کے ٹکڑے ہیں، تار کی جالی، تپائی، اسٹینڈ، اس طرح سے شکل کے مختلف حصوں کو نامزد کرنا ہے۔ اس کے بعد مشاہدات دیے ہوئے ہیں، جس میں پہلا تپش پیما کا عقل شمار، دوسرا برف کے مکمل طور پر پگھلنے تک برف اور پانی کے آمیزے کا درجہ حرارت، تیسرا حرارت دینا جاری رکھنے پر آمیزے کا درجہ حرارت، چوتھا ابلنے کے بعد پانی کا درجہ حرارت۔ اس طرح سے ہم جو تجربہ کر رہے ہیں، وہ تجربہ کرنے پر ہمیں جو مشاہدات حاصل ہوتے ہیں، ان مشاہدات کو اس مشاہدات کے جدول میں نوٹ کرنا ہے۔ مشاہدے کا جدول اس طرح سے ہے کہ مشاہدے کے جدول میں وقت منٹ میں دیا ہوا ہے اور درجہ حرارت ڈگری سیلسیس میں ہمیں نوٹ کرنا ہے۔ مشاہدات کچھ اس طرح سے ہے، جس میں پہلا ہے تپش پیما کا عقل شمار 1 ڈگری سیلسیس، دوسرا برف کے مکمل طور پر پگھلنے تک برف اور پانی کے آمیزے کا درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس رہتا ہے، تیسرا حرارت دینا جاری رکھنے پر آمیزے کا درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس سے 100 ڈگری سیلسیس تک اضافہ ہوتا جاتا ہے، چوتھا ابلنے کے بعد بھی پانی کا درجہ حرارت 100 ڈگری سیلسیس پر مستقل رہتا ہے۔ تو ان مشاہدات کو، یعنی کہ ہم نے جو تجربات کیے ہیں، ان تجربے کو، اس تجربے کے جو مشاہدات ہیں، وہ مشاہدات کو مشاہدے کے جدول میں نوٹ کرنا ہے، جس میں وقت جو 0 سے شروع ہو رہا ہے، 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، اس طرح سے 40 منٹ تک ہم کو اس تجربے کو کرنا ہے۔ تو اس وقت کے ساتھ ساتھ جو درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ درجہ حرارت میں اضافے کو ہمیں اس مشاہدے کے جدول میں نوٹ کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 0 ڈگری سیلسیس سے 4 ڈگری سیلسیس تک جب درجہ حرارت کو بڑھا جاتا ہے، تو درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس تک 0 ہی نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب پانی جوش کھاتا ہے، پانی ابلتا ہے، تو درجہ حرارت 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے تجربے کے دوران، تو اس مشاہدے کی ہمیں ترسیم تیار کرنا ہے۔ تو ہم نے جو تجربے کے مشاہدات کیے ہیں اور ان مشاہدات کو جدول میں اندراج کیا ہے، تو ان مشاہدات کی بنا پر ہمیں ترسیم اس طرح سے تیار کرنا ہے۔ ترسیمی کاغذ پر ایکس محور پر ہمیں وقت منٹ میں لینا ہے اور وائی محور پر درجہ حرارت 0 ڈگری درجہ حرارت جو ہے تو لینا ہے۔ تو اس طرح سے درجہ حرارت اور وقت کے درمیان میں اس ترسیم کو ہمیں تیار کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 0 ڈگری سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت مستقل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر درجہ حرارت میں اضافہ ہوتے جاتا ہے، جب تک 100 ڈگری سینٹی گریڈ نہ ہو جائے، پانی ابلنے نہ لگے، تب تک درجہ حرارت میں مستقل اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جب پانی ابلنے لگتا ہے تب 100 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت مستقل رہتا ہے۔ اس کے بعد نتیجہ ہے، تھرمامیٹر کے ذریعے تپش میں اضافہ اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب تک برف کے تمام ٹکڑے پانی میں تبدیل نہیں ہو جاتے، تب تک
آمیزے کا درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ مکمل برف پانی بننے کے بعد حرارت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور پانی کا درجہ حرارت 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے پر پانی بھاپ بننے لگتا ہے۔ تمام پانی بھاپ میں تبدیل ہوتے وقت پانی کا درجہ حرارت 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر مستقل رہتا ہے۔ ان مشاہدات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برف کے پانی اور پانی کے بھاپ بننے کے دوران حرارتی توانائی جذب ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔